الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رضینا باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ 1-2 آیتیں 3 تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اونچی آواز سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ پڑھی. آج جو باتیں کروں گا نئی باتیں نہیں، ترتیب سے قرآن مجید میں یا ایھا الناس، اے لوگ، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، مومنوں، اور جب آتا ہے کم تو سامنے سب، مخاطب کون ہوتے؟ سارے. اس میں مرد عورت کی تفریق نہیں، اس میں بڑے چھوٹے کی تفریق ہو، اس میں دائیں والے بائیں والے، گورے چٹے کالے، غریب امیر، بڑے عہدے والے چھوٹے عہدے والے، اس کی تمیز ہے، اس کی تفریق ہو نہیں ہے، سب مخاطب. فساد نہ کرو زمین میں، سب کو خطاب ہے، مسلمان غیر مسلم سب شامل. فساد زمین میں، فساد کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس سے بگاڑ پیدا ہو، جس سے نفرتیں پیدا ہو، جس سے دل میں کدورت، بغض، حسد پیدا ہو، جس سے دشمنیاں بڑھتی ہو، وہ فساد ہے. وہ کیا ہے؟ فساد. تو فساد نہ کرو. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. کیا کرو؟ وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اب حکم یا تو اللہ رب العزت کا کلام قرآن کی صورت میں، یا اللہ رب العزت کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی صورت میں. ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، دوسرے کو احادیث کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی، الا، یہاں پر جب یہ پولیس والے یا ٹریفک والے کوئی بڑا سا بندہ جا رہا ہوتا ہے، ہارنے بجا رہا ہوتا ہے، کیا ہوا؟ وہ فلاں بلا آ رہی ہے، راستہ چھوڑ، خبردار. سائرن بجنے لگتے ہیں، خبردار. جنگ کی صورت ہونا تو وہ پھر الارم اور آوازیں، خبردار. تو اعلی خبردار، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ نگہبان ہے. اچھا وہ ہے فلاں ہے، وہ فلاں نہیں، سب کے سب تم نگہبان ہو.
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں، جس کی وہ نگہبانی کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک گھر ہے، اس میں صرف میاں بیوی، شوہر سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا شادی تو کر لی، کوئی خرچہ وغیرہ بھی دیا، گھر لائے کہ نہیں. اور بیوی سے بھی پوچھا جائے گا شوہر تو کام پہ گیا تھا، پیچھے کیا خیانت وغیرہ تو نہیں کی مال میں، شوہر لا رہے ہو دوسرے راستے سے وہ نکال رہی، ایسا تو نہیں. بچے ہیں تو باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں کیا تربیت کی تھی، والدہ سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں کیا تربیت، اس کو کانوں میں باتیں سارے دن بڑھ رہی تھی یا کوئی اس کو قرآن اور حدیث اور بڑے چھوٹے کی تمیز بھی سکھایا. تو الا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کے جو ماتحت ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. گھر سے پھر زیادہ گھر ہو تو گاؤں بن جاتا ہے. ہر ایک آج کل کہتے ہیں نا میں ہوں خان، میں ہوں نواب، میں ہوں چودھری، میری مانی جائے گی. لیکن در حقیقت جو بڑا ہے اس سے اس گاؤں والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری، راشن آیا سب میں برابر تقسیم کیا تھا، کوئی وبا آئی اس کے علاج کے لیے دوائی آئی غریبوں کو بھی دیا تھا یا سب اپنے رشتہ داروں کو خاندان والوں کو ٹیکے لگوائے. تو اس پورے گاؤں والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سب گاؤں والوں کو برابر ایک نظر سے دیکھا تھا. تو پھر گاؤں سے زیادہ 2-3 گاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کو ولیج کونسل یا یونین کونسل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹاؤن، اس یونین کونسل کے سربراہ سے اس پورے یونین کونسل کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں یہ حقیقت ہے، ایک پارٹی تھی، ووٹ وہ کسی ایک طبقے نے دیا، لیکن جب وہ بنا ممبر پھر وہ سب کا ہے. بعد میں وہ یہ کہے کہ تو نے مجھے ووٹ دیا تھا میں تمہارا کام کروں گا، نہیں دیا تھا جاؤ بھوک سے مرو. تو ہر ایک سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اور پوچھا جاتا ہے. غلطی کوئی اور کرتا ہے لیکن اس کے سربراہ سے پوچھا جاتا ہے یہ آپ کے ماتحت ہے، اس نے کام صحیح کیوں نہیں کیا. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ اپنی جگہ پر کسی نہ کسی چیز کا کیا ہے، نگہبان ہے. پھر اوپر لیول پہ چلا جاؤ، ڈسٹرکٹ، ضلع کا جو سربراہ ہے وہ ڈی سی بھی ہو سکتا ہے، وہ اے سی بھی ہو سکتا ہے، ڈپٹی کمشنر، وہ ایم این اے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایم پی اے بھی ہے. جس کے حکم سے کام چل رہے ہو تو ان سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحت ضلع میں کہ سب کو برابر ایک لاٹھی سے ہانکا تھا یا ڈنڈی ماری تھی. پھر ضلع اکٹھے ہو جاتے ہیں، ڈویژن بن جاتا ہے یا صوبہ بن جاتا ہے، تو صوبے کے وزیر اعلیٰ سے
گورنر سے پوچھا جائے گا، پھر ملک صوبے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ملک بن جاتا ہے، ملک کا سربراہ صدر وزیر اعظم ہوتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اب دوبارہ آ جاؤ، کوئی مدرسہ ہے، اس میں بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اسکول ہے، دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم۔ اب ایک استاد پڑھاتا ہے، اس کے سامنے جتنے بھی ہے سب برابر ہے، وہ ان کے روحانی اولاد ہے۔ اب اس ایک کمرے میں ایک کتاب کے پڑھنے والے، ایک استاد سے پڑھنے والے، وہ استاد اگر ان میں سے اونچ نیچ کرتا ہے تو اس استاد سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ فیس زیادہ دیتا ہے، تحائف بھی لاتا ہے، گفٹ، اس کو تو نمبر تھوڑا سا زیادہ دے دو، یہ غریب، بس بھی نہیں ہے اس کا فیس، طاقت بھی نہیں ہے، فیل کر دو۔ تو سب کو برابر سبق پڑھایا اور پھر اچھی طریقے سے ان کا امتحان لیا اور پاس کر دیا۔ اس میں جو جس کا حق ہے وہ اس کو مل گیا، کم نمبر زیادہ نمبر، پاس ہو گیا فیل ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر ڈنڈی ماری تو وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تمہارے روحانی اولاد ہے، تم ان کے نگہبان ہو، تم ان کے رب ہو۔ رب کا معنی کیا؟ تربیت کرنے والے۔ ایک تو اللہ رب العزت ہے نا رب، وہ تو خالق ہے، مالک ہے۔ یہ والدین، یہ بھی پالنے والے، اساتذہ یہ بھی تربیت کرنے والے۔ تو اساتذہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے تمام شاگردوں کو ایک نظر سے دیکھا؟ یا اس کا والد میرے پارٹی کا ہے، اس کو تو اچھی توجہ دو، اور وہ ہمارے خلاف والے پارٹی کا ہے، اس کو اچھی توجہ نہ دو۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو مرضی کر لے، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آ گئے، دو زانوں بیٹھ گئے، وہ آپ کے روحانی اولاد ہے، جو آپ کے پاس علم ہے وہ ان کو سکھاؤ، اچھی سے اچھی تربیت اس کی کرو۔ الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنے رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ اسکول ہے، مدرسہ ہے، ان میں کئی اساتذہ ہوتے ہیں، تو پھر پرنسپل یا محتمم وہ بھی سب اساتذہ کو ایک نظر سے دیکھے۔ اگر وہ ان میں اونچ نیچ کرتا ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی کیا ہوگا؟ سوال کی ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ ناظم ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ یا اس سے اوپر چلے جاؤ، ہمارے بورڈ بن جاتے ہیں، جس طرح لاہور بورڈ، پنجاب بورڈ، پشاور بورڈ، سوات بورڈ۔ تو وہ بورڈ والے، اس کے ماتحت جتنے بھی اسکول ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، ان کے لیے سب برابر ہیں، ان کے لیے سب کیا ہے؟ اگر جو ان بورڈ کے قوانین ہے ان کے وہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کو جرمانہ کرے، ان کا الحاق ختم کرے، بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بورڈ ماتحت مدارس یا اسکول
کالج یونیورسٹیاں جو بھی ہے کوئی دنیاوی مقصد کے لیے تنگ کرتا ہے کسی دوسرے مدرسے کو یا اسکول کو تو الا کلکم راعن تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے وہ کلکم مسئول عن رعیتہ اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں. ڈرائیوروں کا انچارج ہے ان کے لیے سب ڈرائیور برابر ہے. ایک کو اچھی ٹریننگ دے دی دوسرے کو اچھی نہیں دی. جب انٹرویو کا وقت آ گیا ایک نے فیل کر دیا ایک نے پاس کر دیا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا ڈنڈی ماری تھی. سب کو ایک جیسا ٹریننگ دے دیتے سب کو صحیح ٹریننگ دیا سب اس کے لیے برابر. پھر اس میں سے کوئی پاس نہیں ہوتا تو اس کی غلطی نہیں. اسی طرح مینیجر ہے اس کے لیے ماتحت جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے سب برابر ہے. اس طرح پھر ڈائریکٹر ہے اور اس طرح مسجد کا امام ہے. جمعرات کے دن وہ صدقہ لاتا ہے تو اس کو اپنے پیچھے نماز کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں. وہ نہ حلوہ لاتا ہے نہ مرغی لاتا ہے نہ بریانی کھلاتا ہے. جا وہ کونے میں کھڑے ہو جا. تو پھر جہنم کے آخری کونے میں بھی اس امام کو کھڑا کر دیا جائے گا. سب برابر ہے مقتدی کیونکہ سارے کیا ہے مسلمان ہیں نمازی. تو اس امام سے اس نمازیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہاں پر اگر تانے دار کو دیکھا جائے اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. وہ اس کے گھر کا کام کاج کرتا ہے تو بہت زبردست اس کو پھول بھی لگ جائے گا. اگر اس کے ماتحت کام نہیں کرتا تو اس کو پتہ نہیں کس تانے سے کس تانے میں اس کی تبدیلی کرواتا ہے. اور جو تانے دار کے اوپر ہے وہ تانے دار جو اس کی بات مانے گا تو وہ اچھا تانے دار کہلائے گا. لیکن اگر وہ اپنے اوپر والے کی بات نہیں مانے گا ذاتی تو پھر اس کا تانا پتہ نہیں کون سا ہوگا. وہاں اس کو بھیجیں گے جہاں زیادہ چور ہوں گے جہاں زیادہ ڈاکو ہوں گے. وہاں بھیجیں گے جہاں پر زیادہ قتل غارت ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب کرے چاہے وہ جس بھی میدان میں ہو جس شعبے سے اس کا تعلق ہو. مدارس ہو مساجد ہو اسکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو میرٹ کو بنیاد بنائے اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کرے. والدین اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرے اچھی تربیت کرے. آگے پھر اس کی بدبختی ہے یا خوش قسمتی ہے نیک بختی ہے کہ وہ بڑا بنتا ہے یا والدین کے لیے درد سر بن جاتا ہے. پھر قیامت والے دن یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے تربیت نہیں کی تھی. یہ فیس بک پہ ایک تصویر میں نے دیکھی. وہ تصویر تھی قرآن مجید کی. 3-4 قرآن مجید ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور مٹی کی مٹی اوپر پڑی ہوئی تھی. اور کسی نے کومنٹس میں لکھا تھا یہ وہ کتاب ہے جو نکاح کے وقت بیٹی کے سر پہ بیچ دیا جاتا ہے دوسرے گھر اور پھر جب وہ مرے گی یا کوئی مرے گا مولوی صاحب آ جاؤ بچوں کو لے آؤ فاتحہ پڑھ لو اور اس کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں دھکا دے دو. جو بندہ زندگی میں نماز نہ پڑھے قبلے کی طرف منہ نہ کرے اس کو پتہ نہیں کہ میرے گھر میں قرآن مجید کس جگہ پڑا ہے کدھر میں نے رکھا تھا. اور پھر
اس انتظار میں ہو کہ قیامت والے دن یہ قرآن میرے لیے گواہی دے گا؟ نہیں، ہاں گواہی دے گا لیکن تیرے خلاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ القرآن حجت لک، اگر تو نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے جو احکام ہیں وہ مانے، تو یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی ہے، آپ کے حق میں گواہ ہے۔ حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں کو، فرشتے اس کو پکڑیں گے، لے جانا شروع کر دیں گے، آگے قرآن مجید کھڑا ہو جائے گا، کہے گا نہیں، اگر اس کو جہنم میں لے جانا ہے تو پہلے مجھے جہنم میں پھینکو۔ کیوں؟ اس نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، اس نے مجھ سے محبت کیا، پیار کیا، خود پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، خود سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا، تو اس قرآن مجید کی وجہ سے حکم آ جائے گا کہ اس کو جنت میں لے جائے۔ صرف ایک بندہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو سب کا ہونا سبحان اللہ۔ اور یہی قرآن مجید، القرآن حجت لک او علیک، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب سننے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر یہی قرآن آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہے کہ یہی قرآن پھر کیا ہوگا، آپ کے خلاف کیا گواہی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے نہ خود سیکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا، میں پڑھا رہا، کوئی ایسا بھی گھر میں بندہ نہیں تھا، بارش کے قطرے میرے اوپر ٹپکتے تھے، جتنی بھی مٹی گرد آلود وہ میرے اوپر آتی تھی، ایسا بھی کوئی بندہ نہیں تھا کہ کوئی مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ اوپر کپڑا غلاف اتار کے وہ دھو کر دوبارہ مجھے پہنا دیتے۔ اس حدیث سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، بنیں گے نا انشاءاللہ؟ جس جس کا ارادہ ہے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فساد کب ہوتا ہے؟ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ نہ کرے تو فساد ہی فساد ہے، اور جس کی جو ذمہ داری ہے، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ مدرسے میں استاد ہے، چاہے وہ اسکول میں استاد ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، اپنی ذمہ داری جو بھی پوری کرے گا، کوئی فساد ہو نہیں ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود قرآن مجید کو کیا کریں گے؟ سیکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی پگڑی بہت بڑی ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو پاکستان کا صدر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ہماری اکثریت قرآن ہم نے پڑھا ہے، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو اسکول کے ٹیوشن، اسکول کا تو ان سے پوچھتے ہیں گئے کہ نہیں گئے، ہاں انگلش میں کتنے نمبر آئے، سائنس میں کتنے نمبر آئے، اردو میں کتنے نمبر آئے، کبھی یہ نہیں پوچھتے آج مسجد گئے تھے پارہ پڑھنے کے لیے، آج مدرسے گئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، قاری صاحب آئے ہوئے گھر میں آپ کو
قرآن مجید پڑھانے کے لیے آپ ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جس طرح ہم اور چیزوں میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی اپنے بچوں سے کیا کریں گے؟ تو نمبر 1 قرآن مجید کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے آج کتنی آیتیں تلاوت کی ہے، یا آج تلاوت کی ہے یا دوسری چیز. کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، دعا کریں ہم اس میں لمبے لمبے چکے لگائیں، جہاں پر 50 نہ بنے وہاں پر ہم 150 کریں، تالیاں بھی بجائیں. ابو جی آج فلاں گراؤنڈ میں میرا میچ. جی بیٹا. والدہ بھی اور والد بھی اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہے، بیٹے کے لیے تو دعائیں ہونی چاہیے کامیابی کی. لیکن ایسے بھی کرکٹر ہے جن کو کلمہ نہیں آتا، والدین ان سے یہ نہیں پوچھتے 500 آپ نے ٹوٹل سکور کیے، کبھی دن میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھی. جس ملک میں جائے، جس گراؤنڈ میں جائے، کوشش کرے کہ نماز ہو نہ چھوٹ جائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو دوسری چیز اپنے بچوں سے کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ نماز کے بارے میں. کس کس کا ارادہ ہے کہ نماز کے بارے میں اپنے بچوں سے پوچھیں گے؟ تھینک یو. تو میں نے جو حدیث شروع میں سنائی آپ کو، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے فیلڈ میں، اپنی ذات میں، اور کچھ نہیں ہے تو اپنے بدن کا کیا ہے؟ نگہبان ہے. اپنے بدن کا کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بدن کی صفائی نہیں کرتے. جب بدبو پھیلنی شروع ہو جائے، کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر جا کے صفائی کرتے ہیں. کوشش کرے ہر جمعرات کو اپنے بدن کی کیا کرے؟ صفائی کرے. وقت نہ ملے تو دوسرے ہفتے تک نہ لے جایا کرے، 2 ہفتوں میں تو 1 مرتبہ کم از کم اپنے جسم کی صفائی کیا کرے. اب میں تفصیل نہیں بتاتا کہ کیا 1000 مرتبہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا صاف کرنا ہے، کیا کیا صاف ہو نہیں کرنا. تو وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. گھر میں ہم ہیں تو گھر والوں کی تربیت کرے، ان سے پوچھے، ان کی نگہبانی کرے. محلے میں ہیں، کہیں پہ کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرے، کسی کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہاتھ اٹھائے دعا کرے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر وقت تک اس پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جو بھی بیماری ہے، کینسر ہے یا کرونا کی وبا ہے، سنا ہے یہ ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا ہے، یا اللہ سب بلاؤں سے ہماری خلاصی فرما دے، اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. یا اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مدارس کی، یا اللہ مراکز کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی جس شعبے میں دین کے لیے کام کر رہے ہیں، حدیث کے لیے کام کر رہے ہیں، قرآن کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. اور جو قرآن کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، احادیث کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ہدایت ان کی مقدر میں نہیں ہے تو یہ زمین ان سے خالی فرما دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنا دے. یا اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے والے بنا دے. یا اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ابھی ہم جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، یا اللہ پڑھنے سے پہلے ہمارے جمعے کی نماز کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. یا اللہ جس کی جو شرعی حاجت ہے، یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ اس کی شرعی حاجت کو پورا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. یا اللہ جب روح نکل رہا ہو
ہمارے سب کے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے. سب بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.